پوری کوشش کی گئی کہ حضرت علی اور اہل بیت آل رسول کی اہمیت کو ختم کر دیا جائے، اور اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے جھوٹی جھوٹی حدیثیں بنائیں تاکہ وہ حدیثیں جھوٹی پڑھ کے لوگوں کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ رہے، عظمت ختم ہو جائے۔ یہ جو حدیث علماء اکثر دہراتے رہتے ہیں صحابیت کو اہمیت دینے کے لیے کہ میرا صحابی ستاروں کی مانند ہے، جھوٹی حدیث، بالکل غلط حدیث۔ یہ حدیث جھوٹی نکالی ہے شرپسند مسلمانوں نے، آل رسول کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے، مولا علی کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے نکالی ہے، جھوٹی حدیث۔ سچی حدیث کیا ہے؟ سچی حدیث یہ ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام اور دوسری میری اہل بیت۔ اگر تم نے ان کو پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یہ ہے سچی حدیث۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو آل ہے وہ کشتی نوح کی مانند ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ اور اس حدیث کی سند کیا ہے؟ یہی بات قرآن میں ہے، قرآن مجید میں آیت تطہیر ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ یہ جو دین میں نے تمہیں دیا ہے میں اس کا کوئی اور اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اہل بیت سے، میری آل سے محبت رکھو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا۔ یہ صحابیوں کی تو کوئی بات نہیں کہ ستاروں کے مانند ہے، جس کو چاہے فالو کرو۔ اگر سارے صحابیوں کی بات آپ کر رہے ہیں کہ ان کو فالو کر لو تو پھر خلفائے راشدین کا تصور کیا ہے؟ جھوٹی حدیث۔ ارے مولویوں کا تو کوئی دین نہیں ہے بھائی، اتنا غصہ آتا ہے کبھی کبھی، تو غصہ کیوں آتا ہے کہ ایک خالص حدیث تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ پھر ان مولویوں نے گڑبڑ کیا کی کہ بعد میں اس کے اور دم چھلے اپنی طرف سے لگا دیے کہ علی اس کا دروازہ ہیں، ابو بکر اس کی دیواریں ہیں، عثمان غنی اس کی جو ہے فلور ہیں، اور عمر بن خطاب اس کی ٹین کی ٹپر کی چادر ہے۔ یہ بلا وجہ حدیث میں گڑبڑ کر دی، اصل حدیث میں صرف دروازے کی بات ہے۔ ایک اور حدیث بتاتے ہیں مجھے ماننے والوں میں سے سب سے افضل وہ ہیں جو میرے دور میں رہے، اور پھر اس کے بعد وہ جو ان کے دور کے بعد آئے۔ ایسے اقوال کیا واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ باتیں تو باطنی تعلیم کے برعکس ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تو سینہ بسینہ چلا، اور پھر صحابیوں میں تو عمر بن خطاب جیسے بھی تھے۔ تو ان احادیث کی حقیقت کیا ہے؟ ان احادیث کی حقیقت یہی ہے کہ ایک اور حدیث ہے جس میں یہ لکھا ہے، حضور کا فرمان ہے، صحابیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ بعد میں آنے والے میرے امتی ایسے ہوں گے کہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور ان کا ایمان تم سے افضل ہوگا۔ اب یہ حدیث سچی ہے یا یہ حدیث سچی ہے؟ تو یہ بڑے پیمانے پر مولویوں نے بگاڑ پیدا کیا ہے دین میں، اور اس بگاڑ کو پیدا کرنے کی جو وجوہات ہیں وہ اس بگاڑ سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہیں۔ یعنی پوری کوشش کی گئی کہ حضرت علی اور اہل بیت آل رسول کی اہمیت کو ختم کر دیا جائے، اور اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے جھوٹی جھوٹی حدیثیں بنائیں تاکہ وہ حدیثیں جھوٹی پڑھ کے لوگوں کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ رہے، عظمت ختم ہو جائے۔ جس طرح اولیاء اللہ اور فقراء کو جھٹلانے کے لیے قرآن مجید کی مختلف آیتوں کا غلط مفہوم گھڑ لیا۔ جو قرآن مجید کی آیت اللہ تعالیٰ نے یہودی علماء کے لیے اتاری تھی اور ان کے راہبوں کے لیے اتاری تھی کہ بھئی یہ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ان کو محمد رسول اللہ کی امت کے ولیوں پر تھوپ دیا۔ یہ بہت بڑا کھلواڑ کیا گیا ہے۔ اب ایک بت تھا، اس بت کا نام تھا یاغوث۔ کیا نام تھا؟ ذرا غور سے سننا، اس بت کا نام تھا یاغوث۔ اب قرآن میں آ گیا کہ یا غوث یعنی اس بت سے مدد نہ مانگو۔
تو انہوں نے سنیوں کے اوپر اٹیک کیا دیوبندیوں نے، دیکھو جی قرآن میں لکھا ہے کہ جو یا غوث المدد کے نعرے لگاتے ہیں اس کا قرآن میں منع کیا گیا ہے کہ یہ سب جہنمی ہوں گے۔ ابے غوث پاک کہاں تھے اس دور میں جو اللہ منع کرتا ہے کہ یا غوث مت پکارو؟ وہ تو اس بت کا نام لے رہا ہے، اور بھی تو بہت سے بت تھے۔ اچھا، اب ان کو اگر موقع ملے کبھی تو کہنا کہ جس طرح وہ ایک بت تھا اس کا نام یا غوث تھا، اسی طرح ایک بت ایسا بھی تھا جس کا نام اللہ تھا، تو اللہ سے مدد مانگنا چھوڑ دیں ہم کیونکہ اس بت کا نام اللہ تھا؟ اس طرح ان لوگوں نے گڑبڑ کی ہے قرآن کے مفہوم میں، قرآن کے ترجموں میں۔ آپ خود اپنے ذرا توجہ دیں، غور سے سنیں اور سوچیں کہ بھئی اس دور میں تو کوئی غوث اعظم نہیں تھا نا، تو اللہ کیوں کہے گا کہ غوث اعظم سے مدد مت مانگو؟ وہاں تو لات و منات بت تھے، ایک بت کا نام، تو سارے بتوں کے نام تھے، اس بت کا نام تھا یا غوث۔ ویسے یا غوث کا مطلب ہی ہوتا ہے میری مدد کر، اور یہ جو لفظ ہے اغث، جس طرح غیاث ہے، غیاث کا مطلب ہے مدد کرنے والا، یہ ہم عربی زبان میں حضور سے مدد مانگنے کے لیے بولتے ہیں اغثنی یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائے۔ اور بڑے بڑے کامل ولیوں نے یہ کلام لکھا، اغثنی یا رسول اللہ۔ اسی سے منسلک وہ بھی ہے کہ یہ تمہاری شفاعت نہیں کرا سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو خود محتاج ہیں۔ یہ آیتیں ولیوں کے لیے کہاں اتری تھی؟ یہ آیتیں تو ان بتوں کے لیے اتری تھیں جو عرب لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کے بت بنائے تھے، تو ان کی یہ پوجا کرتے تھے۔ تو جب ان کو منع کیا جاتا تھا کہ یار یہ تو پتھر کے بنے ہوئے تمہارے آباء و اجداد کے تراشے ہوئے بت ہیں، تم ان کے آگے کیوں جھک رہے ہو؟ تو یہ کہتے تھے نہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے، ہم ان کے آگے جو ہے دعا کرتے ہیں کہ یہ ہماری شفاعت اللہ سے کرائیں گے۔ یہ ان بتوں کے لیے، آپ پڑھ کے دیکھیں سورہ بقرہ، ان کے لیے۔ اچھا، وہ جو بتوں کے لیے آیت اتری تھی، انہوں نے جو ہے نا ولیوں کے اوپر فٹ کر دی وہابیوں نے، اور کہا دیکھو جی قرآن میں مجید میں منع ہوا ہے، غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، یا غوث پکارنا شرک ہے۔ اور یا غوث کا نام قرآن میں آ گیا، کتنی بڑی بات ہے یار، یہ غوث اور کتب کے نام قرآن میں آ گئے۔ وہ بت تھا یا غوث۔ تو افضل کون ہے بھائی؟ دور کوئی بھی ہو، افضل وہ ہے جو حضور سے واصل ہو گیا، متقی ہو گیا۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ جو الف لام میم ہے، یہ وہ کتاب ہے جو شک سے پاک ہے اور یہ متقیوں کو ہدایت کرتی ہے۔ اب یہ تو نہیں لکھا کہ کس دور کے متقی، کسی بھی دور کے متقی ہوں یہ کتاب اس کو ہدایت کرے گی۔ اب ضروری نہیں ہے کہ حضور کے دور کے ہی متقی ہوں گے، حضور کے دور کے بعد بھی۔ اور پھر آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ حضور کے دور کے لوگ سب سے افضل ہوں گے کیونکہ انہیں حضور کا فیض ملا؟ تو حضور کا فیض تو آج تک جاری ہے، حضور کا فیض آپ کے جانے کے بعد بند ہو گیا تھا کیا؟ ابے خواجہ نے، داتا نے، قلندر نے، غوث اعظم نے اگر کسی کو اللہ تک پہنچایا ہے تو یہ کون سا فیضان ہے؟ یہ محمد رسول اللہ کا ہی تو فیضان ہے جو مختلف ولیوں سے آ رہا ہے۔ مولا علی سے جو آ رہا ہے وہ کس کا فیضان ہے؟ محمد رسول اللہ کا فیضان ہے۔ یا تو یہ ہوتا کہ بھائی ابھی ابھی لے لو ہدایت حضور پاک سے تو افضل بن جاؤ گے، اس کے بعد تو غوث اعظم کا فیضان ہوگا، اس کے بعد تو قلندر پاک، ان کے قلندر کا فیضان تھوڑی ہے یہ سارا مصطفیٰ کا فیضان ہے۔ خواہ وہ مصطفیٰ سے براہ راست ملے، یا سلطان حق باہو کے ذریعے ملے، یا غوث اعظم کے ذریعے ملے، یا خواجہ غریب النواز کے ذریعے ملے، یا داتا علی حجویری کے ذریعے ملے، کسی بھی ولی اللہ کے ذریعے ملے، فیضان مصطفیٰ ہے۔